یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے غربت دیکھی، ناکامی دیکھی، حادثہ دیکھا، جنگ دیکھی اور ایٹم بم کی تباہی بھی، لیکن ایک چیز جو اس نے کبھی نہیں دیکھی وہ تھی ہار۔ یہ بات ہے سال 1914 کی۔ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک 8 سال کا بچہ کھیل رہا تھا۔ اچانک سڑک پر ایک عجیب سی آواز گونجی۔ 4 پہیوں والی ایک مشین اس کے سامنے سے گزری۔ یہ فورڈ ماڈل ٹی تھی۔ بچے کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک خواب پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام تھا سچیرو ہونڈا۔ سچیرو ہونڈا 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد لوہار تھے اور سائیکل مرمت بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کو اسکول سے نفرت تھی لیکن مشینوں سے محبت۔ وہ گھنٹوں سائیکلوں کے پرزے کھولتا اور دوبارہ جوڑتا۔ والدین فکر مند تھے مگر شاید قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ہونڈا نے اخبار میں ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھا۔ ٹوکیو کے مشہور آٹو ورک شاپ 8 شکایوں کو ایک ٹیکنیشین چاہیے تھا۔ ہونڈا نے درخواست بھیجی اور پہلی بار زندگی نے اسے ہاں کہا۔ وہ اپنا گھر، اپنے ماں باپ اور اپنا سکون چھوڑ کر ٹوکیو پہنچ گیا۔ لیکن ٹوکیو میں اس کا استقبال خوابوں سے نہیں ہوا۔ اسے میکینک نہیں بنایا گیا بلکہ صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال کروائی گئی۔ وہ چاہتا تو واپس جا سکتا تھا لیکن شرمندگی آڑے آ گئی، اسی لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا اور پھر ایک دن مالک نے اسے ورک شاپ میں جانے کی اجازت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ہونڈا کی زندگی بدل گئی۔ چند ہی مہینوں میں وہ گاڑیوں کے ہر پرزے کا ماہر بن گیا۔ 1924 میں اس کی بنائی ہوئی ریسنگ کار جاپان کی موٹر چیمپئن شپ جیت گئی۔ اسی دن ہونڈا نے فیصلہ کر لیا مشینیں ہی اس کی دنیا ہیں۔ 1936 میں قسمت نے ایک خوفناک وار کیا۔ ریسنگ کے دوران ایک ہولناک حادثہ، بازو ٹوٹ گیا، کندھا اکڑ گیا، چہرہ زخموں سے بھر گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اب نہ میکینک بن سکو گے نہ ریسنگ کر سکو گے۔ ہونڈا ٹوٹا لیکن ہارا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسپیئر پارٹ بنائے گا۔ دن میں نوکری اور رات کو اپنی چھوٹی سی فیکٹری میں پسٹن بنانے کی کوشش۔ 3 سال کی ناکامی کے بعد وہ ٹویوٹا کے پاس پہنچا۔ 50 میں سے 47 ڈیزائن رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے لیکن ہونڈا نے نہیں مانی۔ اس نے پورا جاپان گھوم کر فیکٹریاں دیکھیں، غلطیاں سمجھیں اور خود کو بہتر بنایا۔ آخر کار اس نے وہ پسٹن بنا ہی لیا جو معیار پر پورا اترتا تھا۔ آرڈر آنے لگے، فیکٹری بڑی، خواب پورا ہونے لگا۔ اور پھر آ گئی دوسری جنگ، بیماری، تباہی، ایٹمی حملے۔ ہونڈا سب کچھ ہار چکا تھا۔ فیکٹری تباہ، کاروبار ختم، وہ دوبارہ صفر پر تھا۔ لیکن پھر ایک پرانا فوجی انجن اس کی زندگی بدلنے آ گیا۔ اس نے وہ انجن ایک سائیکل پر لگا دیا۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا یہ تو کمال کی چیز ہے۔ یہیں سے ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد پڑی۔ 1958 میں ہونڈا سپر کب لانچ ہوئی اور امریکہ میں ہارلے ڈیوڈسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 1960 تک ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل کمپنی بن چکی تھی۔ 1974 میں ہونڈا سیوک لانچ ہوئی اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ 1991 میں سچیرو ہونڈا دنیا سے چلا گیا لیکن وہ یہ ثابت کر گیا کہ اگر خواب بڑے ہوں تو حالات کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ٹرو فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایک امیزنگ سٹوری کے ساتھ۔